اگر چوٹی آنت کا مسئلہ ہو تو باسی کھانے اور ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ روزانہ بستر جا کر سونے والے لوگوں کو بہت اچھے خواب آتے ہیں۔ زیادہ تنہا رہنے کی عادت ایک انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ چھوٹے قد والے لوگ اگر صبح کے وقت درخت کے ساتھ لٹک لے تو قد لمبا ہو جائے گا۔ ہائی بلڈ پریشر کی مریض افراد کو زیادہ تر ہلکے رنگ کے کپڑے استعمال کرنا چاہیے۔ بچوں کو املی سے بچائیں، اس سے بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں اور قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ ادرک کا ٹکڑا روزانہ چبا لینے سے گرمی میں بھی پسینہ کم آتا ہے۔ لیموں کا رس روٹی پر لگا کر کھا لینے سے بال لمبے اور کالے ہو جاتے ہیں۔ آلو بخارا کھانے سے قبض سے نجات ملتی ہے۔ معدہ آپ کا اس وقت کمزور ہوتا ہے جب آپ صبح کا ناشتہ وقت پر نہیں کرتے۔ زیادہ دیر پاؤں کے بل بیٹھنے سے لیکوریا کی بیماری ہو جاتی ہے۔ فارمی مرغی کا گوشت زیادہ کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ کریلے کی سبزی کا موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں کوئی شے بڑھ جائے، سوجن یا تکن ہو تو عرق کے گلاب کا استعمال کر لے۔ ناریل کا پانی پیشاب کو صاف کرتا ہے۔ روزانہ وقت پر سو جائے، ٹینشن دور ہوتی ہے۔ کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے غسل بدن کو کمزور کرتا ہے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کا بدن ہلکا پھلکا رہے اور موٹاپا نہ آئے اور زیادہ چربی نہ چڑھے، وہ رات کا کھانا کم کر دے۔ ہمیشہ یاد رکھو، جب آپ غصے میں ہو تو کبھی کسی کو کوئی جواب نہ دے دے۔ نیم کی سوکھی پتوں کو جلا لینے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ ہر وقت ذہنی تناؤ کا رہنا آپ کے بالوں کو بے جان اور روکھا بنا دیتا ہے۔ جو عورت پتلی ہو اور موٹی ہونا چاہے تو وہ صبح کے وقت دودھ میں ڈبل روٹی بھگو کر کھا لیا کرے۔ چند دنوں میں بدن پر موٹاپا ظاہر ہونے لگے گا۔ جسم کی رگ رگ میں طاقت پیدا کرنی ہے تو نہار میں ایک کھجور پیس کر بکری کی دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ رات کے وقت سینے پر عرق کے گلاب مسل لو، آپ کی پھیپھڑے کبھی خراب نہیں ہوگی۔ اگر زیادہ دیر تک جوان رہنا چاہتے ہو تو ہفتے میں ایک بار گیا توری کا سالن کھا لیا کرو۔ رات کے وقت سرما لگا کر سونے سے آنکھ شبنم کی طرح چمک جاتی ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر ہفتے میں ایک بار ضرور پی لیا کرو۔ جگر کو طاقت ملتی ہے۔ انار جسم کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ چلتے ہوئے لمبے لمبے سانس لیا کرو، بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوپہر کھانے میں اچار کھانے سے آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو دودھ میں سونف ڈال کر پلایا کرو، کبھی ہاضمہ کی پرابلم نہیں ہوگی۔ اس گرمی میں اگر آپ آم استعمال زیادہ کرتے ہیں تو ساتھ آپ دودھ والی لسی بھی پیا کرو تاکہ معدے میں زیادہ گرمی نہ ہو۔ بدہضمی کی پرابلم ہو تو ابلے ہوئے چاولوں کا پانی پینے سے بدہضمی پوری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ حسد کرنے والے لوگ ڈپریشن کے مرض میں شکار ہو جاتے ہیں۔ بادام کے تیل کے استعمال سے سورج کی شعاعوں کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ مثانے کی کمزوری ہو یا معدے میں جلن ہو تو نہار منہ دہی میں اسبغول چھلکا ڈال کر کھا لیا کرو، یہ آپ کی تکلیف غائب کر دے گا۔ رات کے وقت مسواک کرنے سے شوگر کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ کو مچھر کاٹ لے اور دانہ وغیرہ بن جائے تو ایک چمچ لے کر اس کو تھوڑا گرم کر کے متاثر جگہ پر لگا دو، جراثیم کو ختم کر دے گا۔ چہرے پر چاہیاں آ گئی ہو تو رات کو مکھن لگا کر سو جاؤ، چاہیاں غائب ہو جاتی ہے۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگا لینے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہے۔ خوش رہنے کی کوشش کریں۔
کیونکہ خوش رہنا بالوں کی تندرستی میں گہرا تعلق رکھتا ہے۔ دوسرے لوگوں کی استعمال شدہ کنگھی کرنے سے پرہیز کریں۔ دماغی پریشانی ہو تو 12 منٹ تک اپنے بالوں میں کنگھی کریں، یہ دماغ کے لیے فائدہ مند ہے۔ لکڑی کی کنگھی زیادہ بہتر ہے۔ اگر منہ میں چالیا ہو تو آلو بخارا کا جوس نکال کر پی لیا کرو۔ صبح نماز فجر کے بعد آسمان کی جانب منہ کر کے تھوڑی دیر تک دیکھو اور سانس روک کر اس سے دم کا مریض دور ہوتا ہے۔ نیند نہ آنے کی شکایت دودھ ختم کرتا ہے۔ نیند کی گولیاں چھوڑ دے، بلکہ سونے سے پہلے صرف 1 گلاس دودھ پی کر آپ چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ دودھ پیتے ہی سو جاتے ہیں۔ زیادہ چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے سے گلے کا انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہ لینے سے خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں آج سے کھانا کھانے والے کو لوگ پسندگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، جبکہ سائنس اسے انسانی صحت کے لیے مفید قرار دیتی ہے۔ بلغم کی شکایت جن افراد کو رہتی ہے وہ بینگن کی سبزی استعمال کیا کرے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہے۔ خوشبو سونگھنے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ کھانے سے پہلے 1 پھل کھا لے، بدن میں کمزوری زندگی بھر نہیں ہوگی۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا آپ کے اندر خون کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ بھائیوں سے گزارش کی جاتی ہے توبہ اسلامک آفیشل لائک کرو، شیئر کرو اور کمنٹ کرو۔